بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تفسیر القرآن کا سبق نمبر 10 ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع کر رہے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے اہل ایمان، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ اہل کتاب ایمان لائیں گے تمہاری بات پر، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو بدل ڈالتے تھے بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا اور وہ جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کے پاس ایسی چیزیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جس چیز کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر چند جھوٹی آرزوئیں، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خریدیں اس کے ذریعے تھوڑی قیمت۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کمایا ہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے اہل ایمان کیا تم توقع کرتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ بڑی بدبخت قوم ہے، یہ تمہاری بات کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ لوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات سمجھائی کہ گمان مت کرو کہ یہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، کیونکہ شرکت جو ہے یہ دو وجہ کی بنا پر ہوتی ہے، یا تو کوئی شخص دوسرے کا مقتدا بن کر ساتھ چلے یا اس کا تابع ہو جائے۔ جب تک ان دونوں میں سے ایک چیز شامل نہ ہو تو مل کر چلنا محال ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں میں نہ مقتدا بننے کی اہلیت ہے اور نہ وہ تابع بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ مقتدا اس لیے نہیں بن سکتے کہ ان کی فکر خراب ہو چکی ہے، ذہنیت ان کی بگڑ چکی ہے، ان کا دین تبدیل ہو چکا ہے۔ اس طرح تابع وہ شخص ہو سکتا ہے جو منصف مزاج ہو اور بے لوث ہو، مگر یہودی جو ہیں ان تمام صلاحیتوں سے محروم ہیں، اس لیے ان کی شرکت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اے ایمان والو، تم ان کے پیچھے نہ پڑو بلکہ ان کو راہ راست پر لانے کی اگر کوئی امید تمہارے دل میں ابھی تک موجود ہے تو اسے منقطع کر دو۔ یہ لوگ انتہائی درجے کے متعصب، ضدی اور انادی ہیں۔ دنیا کی خاطر دین کو بگاڑ دینا ان کا عام مشغلہ ہے، لہذا ان سے کسی بھی بلائی کی توقع نہ کرو۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے بعض لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اسے سمجھنے کے باوجود بدل دیتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو گویا وہ اللہ کی کتاب تورات میں جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر تحریف سے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا مراد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تھے تاکہ وہ خود اللہ کا کلام سن لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے، مگر ان لوگوں نے تحریف یہ کی کہ کہنے لگے کہ بے شک یہ کتاب اللہ نے دی ہے، مگر اس کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جس قدر آسانی سے عمل ہو سکے کر لینا، باقی کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو بجلی کے ذریعے خاکستر کر دیا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں پھر زندگی عطا کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جان بوجھ کر تحریف کی اور اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی تحریفات کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ تو آگے آئے گا کہ یہودیوں کا وتیرہ یہ تھا کہ لا یعلمون انہ الحق، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا دین سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تورات میں بیان کی ہیں وہ سب کی سب آپ پر پوری اترتی ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کو وہ صحیح بات بتانے کے لیے تیار نہیں تھے،
بلکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کردہ نشانیوں کو وہ چھپاتے تھے اور لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر آپ پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ سورہ مائدہ میں آئے گا کہ ان لوگوں نے تورات کے احکامات میں بھی تحریف کی، اور تورات میں رجم کا حکم موجود تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے، مگر یہودیوں نے یہ حکم چھپا لیا۔ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک موجود تھا کہ آپ خوش شکل ہوں گے، آپ کے بال گنگریالے اور آنکھیں سیاہ ہوں گی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو یہودیوں نے تورات میں آپ کے بیان کردہ حلیوں کو بدل دیا اور لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ نبی آخر الزمان لمبے قد والے ہوں گے، آپ کی آنکھیں نیلی ہوں گی، بال سیدھے ہوں گے۔ تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا۔ تو اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہاری تبلیغ سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ تو سخت قسم کے ہٹ درم لوگ ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ راہ راست سے دور ہی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہودیوں کے 10 بڑے عالم موجود ہیں، اگر یہ 10 آدمی ایمان قبول کر لیں تو کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہے گا، سارے ایمان لے آئیں گے، مگر یہ عالم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، ان میں سے صرف ایک آدمی نے ایمان قبول کیا تھا، باقی سارے اپنی ضد پر اڑے رہے تھے۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر انہوں نے آج تک انہیں تسلیم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیسائی اسی طرح دنیا میں موجود رہیں گے حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اس وقت ان کی سرکوبی ہوگی اور پھر یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ابتدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ موافقت کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ انہیں ترغیب ہو اور یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حدیث میں بھی اس قسم کے احکامات ملتے ہیں اور آگے دوسرے پارے میں قرآن مجید کے اندر بھی آئے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یہ یہودیوں کی ترغیب کے لیے ہی تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں کے بنانے میں اہل کتاب کا طریقہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں مشرکین سر میں مانگ نکالا کرتے تھے، مگر یہودی مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ ویسے ہی بالوں کو پیچھے کی طرف ڈال دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے موافقت کی خاطر ان کا طریقہ اپنایا، لہذا مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، مگر یہودی جو ہے سخت متعصب تھے، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بالوں میں مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کسی طرح راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا اور اکثر اعمال میں اہل کتاب کی مخالفت شروع کر دی۔ تو کئی ایک ایسے مسائل ہیں جن میں اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے۔ یہودی جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا کرو۔ اسی طرح یہودی حیض والی عورتوں کو گھروں میں نہیں رکھتے تھے بلکہ الگ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورت کو ہر حالت میں اپنے گھر میں رکھو، اور فرمایا کہ حیض والی عورت گھر کے سارے کام انجام دے سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل کتاب بالوں کو رنگنا ناجائز سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی، یہ ان سے مخالفت کی بنا پر تھا۔ اسی طرح یہود تہہ بند نہیں باندھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شلوار پہننے اور تہہ بند باندھنے کا حکم دیا۔ مقصد یہ ہے کہ شروع میں مدینہ کے یہودیوں کی خاطر ان کی موافقت میں بعض امور بھی انجام دیے، مگر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بڑے ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعض امور کی مخالفت کا حکم دیا۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم اہل کتاب سے کسی موافقت کی امید نہ رکھو، بلکہ یہ تو سخت انادی لوگ ہیں، یہ کبھی تمہاری بات ماننے پر تیار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا وتیرہ تو یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس میں تحریف شروع کر دی۔ اہل کتاب میں سے تو ایک گروہ ایسا تھا جو اعلانیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ البتہ ان کا ایک مختصر گروہ ایسا بھی تھا جو بظاہر تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، مگر در پردہ ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھی۔ اگلی آیات کے اندر ایسے ہی لوگوں کی بدعملی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ الگ ہوتے ہیں تو اہل ایمان کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں،
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات میں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تم مسلمانوں کو تورات کے احکامات سے کیوں آگاہ کرتے ہو، جس میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ کہ تورات قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسی باتیں اہل ایمان کو نہ بتاؤ، یہ آخرت میں اسی سے تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے، اور کہتے تھے کہ یہ ایسی گہری بات ہے جو ہمارے خلاف جاتی ہے، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اہل کتاب کی ان تمام تر چلاکیوں کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ ان کی ہوشیاری کسی کام نہیں آئے گی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور سمجھتے تھے کہ منافقت کا یہ چکر چلا کر وہ اہل کتاب اور اہل ایمان دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھ سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ جو بے ایمانی کر رہے ہیں، احکامات کی غلط تعویلیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان کی کوئی بھی چال جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو ان کے علاوہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو بالکل ان پڑھ تھے، انہیں کتاب کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے الا امانیہ، سوائے چند خود ساختہ آرزوؤں کے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ یعنی ان کی آرزو یہ تھی، وہ کہتے یہ تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے وقف ہے، یا یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور قیامت کے دن کسی یہودی کو جس نے ختنہ کروایا ہوگا اس کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے، یا اگر بنی اسرائیل دوزخ میں چلے بھی گئے تو محدود ایام کے لیے جائیں گے، جتنے ایام ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دنوں کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے جاہل اور ان پڑھ اس قسم کی آرزویں لیے بیٹھے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ تو یہاں تک تھا کہ اربوں کا مال ہضم کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سود کو حلال کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے، رشوت کو جائز قرار دیتے تھے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں مگر وہ گمان کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ اس جرم کی بنا پر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب یعنی توریت لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گویا وہ اپنی تحریر کو اللہ کی تحریر کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ کس قدر یہ ظالم لوگ ہیں، اور یہ تحریف اس لیے کرتے ہیں کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے حقیر سا معاوضہ وصول کر لیں۔ مثلا جب کسی زانی کو رجم کی سزا سے بچانا مقصود ہوتا تو کہہ دیتے تھے کہ تورات کا حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کا منہ کالا کیا جائے اور گدھے پر سوار کر کے شہر میں پھرایا جائے اور زیادہ سے زیادہ کوئی جرمانہ کر دیا جائے، اس طرح زانی کی جان بچا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی جو ہے بے شمار من گھڑت مسائل تھے جنہیں وہ تورات کی طرح منسوب کرتے تھے۔ تو تحریف کی دونوں صورتیں ان میں پائی جاتی تھی، یا تو وہ الفاظ ہی بدل دیتے تھے جیسا کہ بیان ہوا، اور یا پھر الفاظ تو نہیں بدلتے تھے بلکہ ان کی تعویل غلط کر کے اپنا مقصد پورا کر لیتے تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ قباحت بھی بیان کر دی کہ وہ کتاب الہی میں تحریف جیسی کبھی حرکت کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحریف کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یعنی خود لکھ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کیا اور تحریف کے مرتکب ہوئے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی غلط مسائل بتا کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے جو دنیا انہوں نے کمائی ہے وہ ان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اب اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کے باطل عقائد کی تفصیل آ رہی ہے اور قانون نجات کا بھی دوبارہ تذکرہ ہوگا جیسے پہلے ذکر ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن کے لیے۔ تو اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے پاس کوئی عہد؟ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں جس شخص نے برائی کمائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ جو ہیں وہ جنت والے ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، مگر چند دن کے لیے،
یعنی جنت تو ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ دوسری جگہ ان کی بات کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت صرف ان کے لیے ہے۔ اس قسم کی اور بھی باتیں ان کے اعتقادات میں داخل ہیں۔ الا یاما معدودہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے، گویا زیادہ سے زیادہ 7 دن انہیں دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اتنے دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر اعتکاف بیٹھے تھے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک تیسرے یہودیوں کے گروہ کا خیال ہے کہ جتنی عمر انہوں نے اس دنیا میں گزاری ہے اتنے سال، مہینے اور دن دوزخ میں گزار کر پھر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہیں جو یہودیوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری ان کی خام خیالیاں ہیں۔ جنت اور دوزخ میں جانے کا یہ اصول ہرگز نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے خود بنا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد پکڑ رکھا ہے کہ تم ضرور ہی جنت میں جاؤ گے، اور یہ کہ تم چند دن سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہو گے؟ وہ کون سا وعدہ ہے کہ جس کی پابندی اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ ایسا نہیں کر رکھا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ البتہ ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بنی اسرائیل کے عقائد باطلہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنت میں پہنچنے اور دوزخ سے نجات کا قانون تو آگے آ رہا ہے، جس چیز کو بنی اسرائیل بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب امت کا رشتہ علم و عمل میں نبی سے منقطع ہو جاتا ہے تو آرزویں اور خواہشات عقیدے بن جاتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا تھا۔ ان کے تمام افعال نبی سے قطع تلقی پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کی تعلیم کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کے عقائد وضع کیے، اور انہی من گڑت عقیدوں بلکہ خواہشات کی بنا پر وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں دوزخ سے بچا لیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یعنی سنت کے مطابق نیک اعمال کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ادا کیا، اس کے بعد جہاد اور نیکی کے دوسرے کام بھی انجام دیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جو ہیں یہ جنت والے ہیں۔ جنت کی چابی ان کے پاس ہے، اور یہ کوئی عارضی مقام نہیں ہوگا بلکہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ قانون نجات ہمارے پاس ہے۔ تم کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہو، دنیا کی دیگر برائیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہو، اس کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تمہیں دوزخ میں گرنے نہیں دیں گے، تو یہ تمہارا خیال بالکل باطل خیال ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور کہو لوگوں کے لیے نیک بات اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر گئے تم اے بنی اسرائیل مگر بہت تھوڑے تم میں سے، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ تو ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کی مختلف خرابیاں بیان ہو رہی ہیں۔ پیچھے والی آیات کے اندر ان کے غلط عقائد کا رد تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جھوٹ باندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی بھی ایسا عہد نہیں کیا تھا۔ البتہ خود اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کا ذکر ہے، اور وہ ایسا عہد تھا کہ جو کہ نہ صرف تورات میں تھا بلکہ تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی موجود تھا، اور اس کی تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی آ گئی ہیں۔ تو اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے وہ عہد توحید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدون کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے، تو یہ خبر کی صورت ہے، مگر حقیقت میں یہ حکم ہے
یعنی لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دو پہلو ہیں۔ مثبت پہلو تو پہلے گزرا ہے، وہ یہ کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی توحید کو تسلیم کرو۔ وحدانیت کا دوسرا پہلو جو ہے یہ منفی ہے، یعنی لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے وہ تو واضح ہے اور اس میں اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، مگر توحید کے دوسرے حصے میں جا کر اکثر گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ حقیقی رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو بائبل میں اگرچہ بہت تحریف ہو چکی ہے، مگر توحید کا مسئلہ آج بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، سجدہ نہ کرو، صرف خداوند جو بنی اسرائیل کا خدا ہے اس کی عبادت کرو۔ مقصد یہ ہے کہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام نبیوں کی شریعتوں میں قدر مشترک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مختلف اوقات میں مختلف عہد لیے، اور تورات میں ان کا عہد یہ تھا جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اے بنی اسرائیل اس بات کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کیا تھا، اور یہ بھی کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ پھر یہ بھی کہا تھا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ ہم نے تورات میں نازل کیا ہے اس کو یاد کرو۔ تو تورات میں یہ عہد بھی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے اصلی احکامات کو چھپا لیتے تھے اور اس کی جگہ خود ساختہ مسائل لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اس مقام پر جس عہد کا ذکر ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کی صحیح پہچان بھی ہو، اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سب اللہ کی پہچان ہی تو ہے، یعنی رب وہ ہے جو ان صفات کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ علم محیط کا مالک ہے، اسے ذرے ذرے کا علم ہے، تو اس کے علاوہ ان چیزوں کی پہچان بھی ضروری ہے جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہالت سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تھا تو فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے پہچان لیں گے تو پھر انہیں خدا تعالیٰ کے احکامات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے متعلق بتانا کہ اس خدا نے تم پر یہ فرائض عائد کیے ہیں، انہیں انجام دینا لازمی ہے۔ تو بہرحال عہد کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ عہد کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا صرف بنی اسرائیل کی شریعت میں ہی ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی ایک لازمی جزو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی خدا کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو گویا اللہ کے حق کا ذکر ہے اور پھر ساری مخلوق میں والدین کو سب سے پہلے نمبر پر شمار کیا گیا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے سلسلے میں والدین کو کیوں مقدم رکھا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خالق اور حقیقی مربی ہے، اسی طرح والدین بھی اس مادی دنیا میں اولاد کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقدم رکھا ہے۔ والدین جو احسان اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرما کر اس سے معاوضہ طلب نہیں کرتے، اسی طرح والدین کے بھی اپنی اولاد پر بے حساب احسانات ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ بھی جو ہیں وہ اپنی اولاد سے معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے، لہذا ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر فوقیت دی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ماں اور باپ میں سے کون زیادہ مقدم ہے، تو اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ امک، یعنی اپنی ماں کے ساتھ۔ تو اس شخص کے 3 بار کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا۔ جب چوتھی دفعہ اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابا کا، یعنی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو گویا خدمت کے سلسلے میں ماں کو باپ سے بھی زیادہ مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور پرورش میں
ماں زیادہ تکالیف برداشت کرتی ہے، لہذا خدمت بھی جو حقدار ہے وہ بھی ماں زیادہ ہے۔ تو قرآن پاک نے ماں کے متعلق فرمایا کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، یعنی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو پیٹ میں رکھا۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ دونوں کو پیاس لگی ہو تو پہلے ماں کو پانی پلاؤ کہ خدمت میں اس کا حق پہلے ہے، مگر جہاں ادب و احترام مقصود ہوگا تو وہاں باپ مقدم ہوگا۔ تو ماں باپ کی فوتگی کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی ان کی خدمت کے مترادف ہے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے تاکہ ان کے لیے آخرت میں راحت کا سبب بنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی وصیت کی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اسے پورا کریں، حتیٰ کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سمجھا جائے گا۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بدو ملا، تو آپ نے اپنا گدھا اس بدو کو دے دیا۔ آپ کے سر پر پگڑی بھی تھی، وہ بھی بدو کے سر پر رکھ دی۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس یہی ایک گدھا تھا جو سواری کے کام آتا تھا، مگر آپ نے اس دیہاتی کو دے دیا۔ دیہاتی لوگ تو معمولی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی قیمتی سواری تک اس کو دے دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ کے ساتھ نیکی میں شریک ہونا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بعض حدود بھی متعین فرمائی ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ تمہیں شرک پر آمادہ کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، البتہ دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر والدین فرض کے ترک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ مثلا کسی پر حج فرض ہو جائے مگر ماں باپ روکتے ہیں تو ان کی بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ قربانی واجب ہے مگر والدین اس سے روکیں تو نہیں رکنا چاہیے، البتہ اگر سنت موقدہ کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالیں تو ان کے کہنے پر ایک دو دفعہ ٹالا جا سکتا ہے، تاہم سنت موقدہ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ نفلی عبادت کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر والدین ان سے روکتے ہیں تو قطعی طور پر رک جانا چاہیے، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر نوافل پڑھنا چاہتا ہے اور والدین کہتے ہیں کہ ان کو تنہائی میں وحشت ہوتی ہے لہذا نوافل کے لیے مسجد میں نہ جاؤ، تو ماں باپ کی خدمت جو ہے یہ مقدم ہے، وہ نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا۔ تو ارشاد ہے کہ کفر و شرک پر آمادگی تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماں باپ بدعت پر آمادہ کرنا چاہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا وہ کہیں فلاں مزار پر جاؤ، وہاں پہ بکرے چڑھا دو، فلاں جگہ نیاز دے آؤ، تو ایسی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ایسی چیزوں کی مخالفت ضروری ہے۔ ان تمام حدود و قیود کے باوجود والدین سے حسن سلوک ہر حال میں لازم ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو رشتہ داروں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ محرم رشتہ داروں کی ہے، یعنی وہ رشتہ دار جو آپس میں محرم ہیں اور جن کا آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا، بھتیجی، پھوپھی، بھتیجا وغیرہ۔ تو قرابت داروں کی دوسری قسم غیر محرموں کی ہے، جیسے ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، چچا زاد ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سب کے ساتھ جو ہے یہ اچھا سلوک کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، رضائی ماں کی خدمت کرو۔ دور والے رشتہ داروں کی مالی خدمت زیادہ موزوں ہے، اور ایک مالدار شخص اپنے محتاج عزیزوں کی خبر نہیں کرے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا۔ اور فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو ان کی امداد کرو، یہ ان کا حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہو، اس کی پرورش کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ تو مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خرچ اس کی آمدنی سے پورا نہ ہوتا ہو اور کثیر العیال ہو، محنت مشقت کرتا ہو، مگر جو کچھ کماتا ہے اس میں اس کی گزر اوقات نہیں ہوتی، ایسا شخص بھی حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو محتاجوں میں ایک قسم فقیر کی بھی ہے۔ فقیر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بالکل ہی نادار ہو، اور اتنا نادار ہو کہ اس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، ایسا شخص بھی حقدار ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ،
اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ تو اچھی بات کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اور پھر اچھا مسلمان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں آتا ہے کہ سلام جو ہے یہ ایمان کی بہترین خصلتوں میں سے ہے۔ سلام کرنے کی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں مقام عطا کرے گا۔ جب کوئی سلام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ردوہا، سلام کا جواب ویسے ہی لوٹا دو یا اس سے بہتر لوٹاؤ، اور فرمایا کہ اگر ایک شخص تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو تم اسے بہتر لوٹاؤ اور کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو کسی کی طرف نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی حسن کلام میں داخل ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو نرمی کے ساتھ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں، آپس میں دوستی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کریں۔ جب ایک مسلمان دوسرے کو پکارے تو اچھے لقب سے پکارے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا میں داخل ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی غیر حاضر بھائی کا ذکر کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو۔ اگر کوئی مسلمان تم سے مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو خائن متصور ہوگا۔ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ نادانستہ طور پر منکرات میں پڑا ہوا ہے تو اسے حسن ہلاک کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو، مگر اس سلسلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سختی اور نرمی دونوں اپنے اپنے مقام پر روا ہیں۔ تبلیغ اور تعلیم کرتے وقت ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تو فرمایا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ شاید وہ نصیحت کو پکڑ لے یا اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی قرآن پاک نے بیان کیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پھر جاتے۔ جو سخت مزاج شخص ہوتا ہے لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم مزاج بنایا، آپ کو حسن کلام کی توفیق بخشی، اور اس طرح لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر جگہ نرمی سے کام نہیں چلے گا، بعض مقامات پر سختی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ مثلا تعزیر کے موقع پر جب سزا دینی ہو مقصود ہو، جہاد میں کفار سے مقابلہ ہو، تو وہاں سختی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں کے ساتھ جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں۔ کفار کے ساتھ جہاد جو ہے یہ تلوار کے ذریعے ہوگا، اور منافقوں کے ساتھ زبانی طور پر، یعنی ان کے نفاق کو کھول کر بیان کریں تاکہ دوسرے مسلمان ان سے بچ سکیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی اچھی بات کہو جو تمہیں خود بھی پسند ہے، جو تمہیں خود پسند نہیں ہے وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ اچھی بات میں دعوت اللہ، دعوت التوحید، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، خود نیک اعمال کرتا ہے اور زبان سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ تو گویا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اسی کو فرمایا کہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں دیا تھا تو فرمایا اے علی، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ بات تمہارے لیے عمدہ قسم کے اونٹوں سے بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لڑائی اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اسلام کے راستے میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ یعنی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کفار سے اس وقت تک لڑائی کرو جب تک فتنے ختم نہ ہو جائیں۔ گویا لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا بھی یقول للناس حسنا کے اندر داخل ہے۔ تو بنی اسرائیل کے عہد کا اگلا حصہ یہ تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ،
نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ ام العبادات ہے، یعنی جو عبادت انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرنے والی ہے ان کی بنیاد اور جڑ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ انسان دن میں 5 مرتبہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مالی عبادتوں میں زکوٰۃ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس میں پاکیزگی اور طہارت کا مفہوم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ بخل کو دور کر کے غرباء اور مسکینوں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت قرآن پاک کی آیت سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو، اور یہ مقصد زکوٰۃ سے بھی حاصل ہو سکتا ہے بشرطے کہ مال کمانے اور اس کے خرچ کرنے میں حلال و حرام کی تمیز رکھی جائے۔ اگر حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے تو روحانیت نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ دونوں عبادات کا ذکر ہے، ایک جسمانی عبادت ہے اور دوسری مالی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ان دونوں کا اکٹھا ذکر جو ہے یہ 32 مرتبہ آیا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی تاکید تھی کہ ہر حال میں نماز پڑھو، اور اگر مال نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ نماز کی اس قدر تاکید ہے کہ یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر کسی قسم کا خوف ہو تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تم پیدل ہو یا سواری پر ہو، نماز بہرحال پڑھنی ہی پڑے گی۔ سورہ مائدہ کے اندر بنی اسرائیل سے یہی فرمایا کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، یعنی اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، تو میری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہیں گی۔ مگر بنی اسرائیل نے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، بلکہ ثم تولیتم، پھر اے بنی اسرائیل تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے، وانتم مورزون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ تم نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کیا اور آج بھی ایسا ہی کر رہے ہو۔ تمہیں علم نہیں کہ اس کا نتیجہ کتنا برا نکلے گا اور تمہارا حشر کتنا عبرتناک ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر تم وہی ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور نکالتے ہو تم ان کو وطنوں سے، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام ہے۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پس جو کوئی ایسا کرتا ہے تم میں سے تو اس کا بدلہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو بنی اسرائیل کی عہد شکنوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی اس عہد کا بیان ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی حقوق اور انسانی حقوق سے متعلق بنی اسرائیل سے بذریعہ تورات لیا تھا، مگر انہوں نے اس عہد کو بھی پورا نہ کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے تھے اور تم تو اعراض کرنے والے ہو۔ ناحق خون کرنا اور جلا وطنی جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ان دو برائیوں سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں عہد لیا تھا کہ وہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، مگر یہ قوم جو ہے اس عہد پر بھی قائم نہیں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنے ہی بھائی اور اپنے ہم مذہب اور اپنی ہی ملت والوں کا ناحق قتل نہیں کرو گے، جس طرح یہ حکم آج تک بائبل میں موجود ہے اور یہی حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورۃ نساء، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ فرقان میں آئے گا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، یہ قطعی حرام ہے۔
اور بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تورات کے اندر دوسرا حکم یہ تھا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یعنی تم اپنے ہم مسلک لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے مگر تم نے اس عہد کا بھی پاس نہ کیا، اور فرمایا کہ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، یہ الفاظ جو ہیں یہ تورات میں موجود ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم نے اقرار کیا کہ وعدے کو ایفا کریں گے اور تورات کے احکامات کی پابندی کریں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی انہیں جلا وطن کرو گے۔ تو اللہ نے فرمایا گیا بنی اسرائیل تم ان تمام تر وعدوں کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یہ تم ہی ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ناحق خون بہاتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو۔ یہی نہیں بلکہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور تعدی کے ساتھ، کسی پر حملہ کرنا، انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچانا یہ گناہ بھی ہے اور مظلوموں کے ساتھ زیادتی بھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے تم گناہ کے مرتکب ہوئے ہو اور خلق خدا کے حقوق ضائع کر کے تم نے زیادتی کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری عجیب ذہنیت ہے کہ جن لوگوں کو تم جلا وطن کرتے ہو وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب یہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تُفَادُوهُمْ، تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، پھر خود ہی انہیں گھروں سے نکال کر پھر ان کا معاوضہ دے کر انہیں واپس لیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام تھا، تمہیں ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جس کی وجہ سے تمہیں فدیے کا مالی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑا۔ تو بنی اسرائیل اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیدیوں کی رہائی کی تلقین کی تھی، یہ اچھی بات تھی، مگر جہاں یہ لوگ اس حکم پر عمل کرتے تھے وہیں وہ دوسرے دو احکام یعنی قتل ناحق اور جلا وطنی کے معاملے میں عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں کہ جس حصے پہ چاہا عمل کر دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے ایسا کرنے والوں کی جزا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ان کی جزا ذلت ہوگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ان آیات میں یہودیوں کی جس باہمی جنگ و جدل اور جلا وطنی کا ذکر ہے اس کے متعلق شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے جو اکثر آپس میں دستوں کے رہبان رہتے تھے، ان کی آبادی جو ہے ہزاروں تک پہنچتی تھی، اور جب مدینہ میں اسلام کی شمع روشن ہوئی تو انصار مدینہ کی اکثریت بھی انہی دو قبائل میں سے تھی۔ تو اب بنو قریظہ جو ہے قبیلہ اوس کے حامی تھے اور بنو نذیر قبیلہ حزرج کے حامی تھے۔ یہودی اس طریقے سے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور ان میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ تو جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آتا تو وہ مغلوب کو جلا وطن کر دیتا یا ان کو قتل کر دیتا اور ان کے مکانوں کو گرا دیتا۔ یہ سارے ایک ہی مذہب کے تھے مگر دوسرے قبیلے کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ پھر یہی لوگ جنہوں نے انہیں جلا وطن کیا تھا مال اکٹھا کرتے اور ان کا معاوضہ ادا کر کے انہیں قید سے رہائی دلاتے، تو یہ لوگ قیدی کو چھڑانا اپنا فرض سمجھتے تھے مگر کشت و خون اور جلا وطنی کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اسی خصلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مفسرین جو ہے مشرکین کی ایک دوسری لڑائی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جسے حرب بیاس کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی 40 سال تک جاری رہی۔ اس لڑائی میں بھی یہودی مختلف گروہوں میں تقسیم تھے۔ یہودوں کا ایک قبیلہ جو ہے جنگ کے ایک فریق کے ساتھ تھا جبکہ دوسرا قبیلہ جنگ کے دوسرے فریق کے ساتھ تھا۔ تو اس جنگ میں بھی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اگر کوئی ہم مذہب بھی سامنے آ جاتا تو اسے بھی مار ڈالتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمان ایران کی طرف کسی جہاد میں مصروف تھے اور اسلامی فوج میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے جو کہ پہلے ایک یہودی عالم تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مشرف کیا تھا۔ جب جہاد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو بہت سے قیدی بھی ہاتھ میں آئے جن میں وہ یہودی بھی شامل تھے جو مجوسیوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ تو ان میں ایک یہودی عورت لونڈی بن کر آئی جسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے 900 درہم میں خرید لیا۔ تو جب آپ کوفہ میں واپس آئے تو وہاں ایک مشہور یہودی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے یہودی کو وہ لونڈی فروخت کرنے کی پیشکش کی تو وہ رضامند ہو گیا، قیمت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے 900 درہم میں خریدا ہے
مگر اب میں 4000 درہم سے کم پر نہیں دوں گا۔ تو پہلے تو وہ اتنی قیمت دینے پر تیار نہ ہوا، پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں تورات کی وہی آیت پڑھی کہ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، یعنی جب تمہارا کوئی ہم مسلک قیدی بن کر آئے تو اسے چھڑا لو۔ تو یہ سن کر یہودی مجبور ہو گیا اور اس نے 4000 کے بدلے میں ہی خریدنا منظور کر لیا، مگر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 درہم لے لیے اور باقی 2000 واپس کر دیے، اور اس طرح لونڈی جو ہے اس کے پاس فروخت کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ یہودی قیدیوں کو چھڑانے والے حکم پر سختی سے کاربند تھے، اگرچہ وہ دوسرے احکامات کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں مخفی ارادوں تک سے واقف ہے، اس لیے وہ اسی کے مطابق جزا دے گا۔ جب خدا کی گرفت آئے گی تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے آخرت کی دائمی زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی اور حقیر زندگی کو خرید لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ عذاب میں جکڑے جائیں گے تو فلا یخفف عنہم العذاب، پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی طرف سے انہیں مدد پہنچ سکے گی۔